بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، غزوہ فتح مکہ سے کچھ عرصہ قبل مسلمانوں اور قریش کے مابین صلح حدیبیہ کے نام سے ایک معاہدہ طے پایا تھا، جس نے خاص طور پر امن و امان کی ایک نئی روح پھونک دی تھی۔ فتح مکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدنی زندگی کا ایک اہم ترین غزوہ ہے۔ عہد نبی کے تمام غزوات کی ایک الگ اہمیت ہے، لیکن مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ فتح مکہ میں اسلامی شوکت کا ایسا اظہار ہوا کہ عالم عرب پر اسلام کی دھاک بیٹھ گئی۔ مسلمانوں کو بیت اللہ میں داخل ہو کر طواف کا موقع ملا، کعبۃ اللہ کو بتوں اور تصویروں سے پاک کر دیا گیا، اور ایک طویل عرصے کے بعد اللہ کی وحدانیت کا علم کعبہ کی چھت پر لہرایا گیا۔ ناظرین، پہلے ہم غزوہ فتح مکہ کے پس منظر کی ایک جھلک دیکھ لیتے ہیں۔ غزوہ فتح مکہ سے کچھ عرصے قبل مسلمانوں اور قریش کے مابین صلح حدیبیہ کے نام سے ایک معاہدہ طے پایا تھا، جس نے خاص طور پر امن و امان کی ایک نئی روح پھونک دی تھی۔ اس معاہدے میں تمام قبائل کو اختیار دیا گیا تھا کہ جس کے ساتھ ان کی مرضی ہے ان کے ساتھ اپنا الحاق کر سکتے ہیں۔ قبائلی مکہ کے دو بڑے قبیلے جن کے نام بنو بکر اور بنو خزا تھے، ان کی جنگ و جدل اور باہمی دشمنی کی اپنی ایک الگ تاریخ تھی، لیکن صلح حدیبیہ کے سبب ایک بار تمام دشمنیاں دب گئی تھیں۔ چونکہ معاہدے میں یہ شرط شامل تھی کہ جو قبیلہ جس فریق کے ساتھ شامل ہوگا وہ اسی کا حصہ تصور کیا جائے گا، اس فریق پر حملہ تصور ہوگا۔ اس معاہدے کے تحت بنو خزا آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گروہ میں شامل ہو گئے، جبکہ بنو بکر قریش مکہ کے ساتھ شامل ہو گئے۔ کچھ عرصہ فریقین پرامن رہے۔ اس صلح سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اسلام کی ترقی میں تیزی آ گئی۔ تاہم شعبان 8 ہجری 630 میں بنو بکر نے بنو خزا پر حملہ کر دیا۔ اس وقت بنو خزا ایک چشمے پر موجود تھے، یہاں تک کہ بنو خزا حرم تک پہنچ گئے اور ان سے امن کی درخواست کی، لیکن حرم کا بھی لحاظ نہ رکھا۔ اس واقعے کے بعد عمرو بن سالم خزائی نے مدینہ منورہ کا رخ کیا اور دربار رسالت میں اشعار کی صورت میں اپنی عرض داشت پیش کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشعار سماعت کیے اور ارشاد فرمایا کہ عمرو بن سالم تمہاری مدد کی گئی، یعنی تمہاری مدد کی جائے گی۔ اس کے بعد بدیل بن ورقہ کی سربراہی میں ایک وفد بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، تفصیلات عرض کی اور ساتھ یہ بھی عرض کیا کہ مکہ کے کون سے لوگ اس میں ملوث پائے گئے ہیں۔ یوں صلح حدیبیہ ٹوٹ گئی اور مسلمانوں نے کفار سے بدلہ لینے کی منصوبہ بندی شروع کر دی۔ ایک اور روایت میں موجود ہے کہ اس واقعے سے 3 دن قبل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تیاری کرنے کا حکم دیا اور ساتھ ہی حکم دیا کہ اس تیاری کی بابت کسی کو معلوم نہ ہو۔ یہاں تک سیدہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور تیاری دیکھ کر پوچھا تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو بتانے سے معذرت فرمائی۔ قریش مکہ کو اس بدعہدی کا جلد احساس ہو گیا۔ ان کو اس بات کا بھی ادراک ہو گیا کہ اب مسلمان کمزور نہیں رہے۔ چنانچہ ابو سفیان اس صلح کو بحال کرانے کے لیے مدینہ منورہ آیا، مختلف صحابہ کرام کے دروازے پر گیا، سب نے ان کو ملنے سے انکار کر دیا، یہاں تک کہ اپنی صاحبزادی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر گیا جو سرکار کی زوجیت میں تھی۔ انہوں نے اپنے باپ کو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر بھی بیٹھنے نہ دیا۔ ابو سفیان نے سبب پوچھا تو جواب دیا، اس بستر پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھتے ہیں، تمہارے بیٹھنے سے یہ بستر ناپاک ہو جائے گا۔ سب سے مایوس ہو کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر گیا، آپ نے بھی اس کو صاف انکار کیا۔ یہاں سے ہو کر وہ مسجد میں گیا اور بلند آواز سے امن کا اعلان کیا اور اس صلح کی یک طرفہ تجدید کا اعلان کر کے واپس مکہ مکرمہ بھاگ گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بدعہدی کا بدلہ لینے کا مصمم فیصلہ کر لیا اور اپنے غلاموں کو بھرپور تیاری کا حکم ارشاد فرمایا، اور ساتھ ہی یہ بھی حکم جاری فرمایا کہ اس تیاری کی کسی کو کان خبر نہ ہونے پائے۔
اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خصوصی دعا بھی فرمائی کہ اے اللہ، جاسوسوں اور خبریوں کو قریش تک پہنچنے سے روک تاکہ ہم اچانک ان پر جا پہنچیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگی حکمت عملی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ماہ رمضان کے شروع میں حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں 8 افراد کا لشکر بطن عظم کی طرف روانہ فرمایا تاکہ دیکھنے والے یہ سمجھیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لشکر اس راستے سے مکے کی طرف روانہ ہونے والا ہے۔ تاہم آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرا راستہ اختیار فرمایا۔ اس مہم کے دوران ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب پر مہر تصدیق ثبت فرما دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی کے رشتہ دار مکہ مکرمہ میں رہائش پذیر تھے۔ انہوں نے اپنے رشتہ داروں کی خیریت کی لالچ میں کفار مکہ کو ایک خفیہ خط کے ذریعے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیاری کی بابت آگاہ کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی، حضرت مقداد، حضرت زبیر اور حضرت ابو مرثر غنوی کو بھیجا، ابھی کے ابھی روضہ خاک جاؤ، وہاں ایک عورت کے پاس خط ہوگا، وہ اس سے لے کر آؤ۔ چنانچہ صحابہ کرام کی جماعت سرعت رفتاری کے ساتھ وہاں پہنچی۔ فرمان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق وہاں عورت موجود تھی۔ اس کی اونٹنی کی تلاشی دی گئی لیکن کچھ برآمد نہ ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا، خود خط نکال کے دے دو ورنہ ہم سخت اقدام کریں گے۔ چنانچہ اس نے وہ خط اپنے بالوں کے جوڑے سے نکال کر ان کے حوالے کر دیا۔ تاہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خاطب کی اس خطا کو معاف فرما دیا۔ 10 رمضان المبارک 8 ہجری کو 10,000 صحابہ کرام کا لشکر لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کا رخ فرمایا اور ابو اہم غفاری کو مدینہ میں اپنا قائم مقام مقرر فرمایا۔ مدینہ سے باہر نکل کر 2,000 افراد اور اسلامی لشکر کے ساتھ شامل ہو گئے۔ یوں 12,000 کا صحابہ کرام کا لشکر جرار مدینہ سے مکہ کی طرف روانہ ہو گیا، لیکن اللہ کی قدرت اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی بدولت کی اتنی بڑی سرگرمی سے بے خبر رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش قدمی کرتے ہوئے مکہ مکرمہ سے محض ایک منزل کے فاصلے پر ایک مقام پر قیام فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارے اسلامی لشکر کو پورے میدان میں پھیلا دیا۔ ہر صحابی کو کہا کہ اپنا الگ الگ چولہا روشن کریں۔ رات کے وقت ابو سفیان خبر گیری کے لیے مکہ سے باہر نکلا تو آگ کا اتنا بڑا الاؤ دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ اس کو ایک خیال یہ تھا کہ شاید یہ بنو خزا کا لشکر ہو، لیکن ابو سفیان نے اس خیال کی تردید کی کہ ان کا لشکر اتنا عظیم نہیں ہو سکتا۔ اس اثنا میں ابو سفیان کی ملاقات حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو سفیان کو آگاہ کیا کہ بہتر یہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے امان طلب کر لو، ورنہ اس عظیم لشکر کے سامنے تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو سفیان کو اپنے خچر پر ساتھ بٹھایا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی قتل کے درپے ہوئے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرما دیا۔ ایک ایسا شخص جس نے مسلمانوں کے خلاف جنگیں لڑیں، جس نے اسلام کو نقصان پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کی، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کی کوشش کی، جس کی بیوی ہندہ نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چبا لیا، ایسے متعصب اور کٹر دشمن کو سامنے پا کر معاف کرنا اللہ کے نبی کی صفت ہو سکتی ہے۔ عام آدمی اس کو معاف کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر مکہ کے دوران عجفہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی ابو سفیان بن حارث اور پھوپھی زاد بھائی
عبداللہ بن امیہ ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دیکھ کر منہ پھیر لیا، کیونکہ ان دونوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر طرح سے ایذا پہنچائی تھی، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو سفیان بن حارث کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معافی مانگنے کا طریقہ سکھایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاف فرمایا۔ اس طرح حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو سفیان ایک جا پسند اور اعزاز پسند شخص ہے، آپ اس کو کچھ اعزاز عطا فرمائیں تاکہ یہ مطمئن ہو جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شان کریمی کا بے مثال مظاہرہ فرماتے ہوئے اعلان فرمایا کہ جو شخص ابو سفیان کے گھر داخل ہوگا اس کو بھی امان ہوگی، جس پر ابو سفیان از حد مسرور ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر اسلام کو مکہ کی طرف کوچ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ ابو سفیان کو پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا کرو تاکہ سارا لشکر اس کے سامنے سے گزرے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، ہر قبیلہ اپنے اپنے پرچم کے ساتھ گزرتا۔ ابو سفیان حضرت عباس سے دریافت کرتا، یہ کون سا قبیلہ ہے؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلے کا نام بتاتے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دستہ مبارک گزرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے چلتے ہوئے صحابہ ترانے پڑھ رہے تھے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لشکر کا پرچم تھا۔ ابو سفیان نے حضرت عباس سے کہا کہ تمہارے بھتیجے کے ساتھ بھلا کسی کی طاقت ہے کہ جنگ لڑیں؟ اس نے تو بڑی سلطنت جمع کر لی ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ بادشاہت نہیں بلکہ نبوت ہے۔ یہ حالات دیکھ کر ابو سفیان تیز رفتاری سے مکہ کی طرف دوڑا اور بلند آواز میں قریش مکہ کو کہا کہ اے اہل قریش، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا عظیم لشکر لے کر آئے ہیں، تم میں مقابلے کی تاب نہیں، لہٰذا جو ابھی ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو امان ہے۔ یہ سن کر جگر خور حمزہ حندہ بنت عتبہ ان کی مونچھ پکڑ کر بولی، مار ڈالو اس چرب زبان کو۔ ابو سفیان نے اپنی بیوی کو ڈانٹا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلان لوگوں تک پہنچا دیا، کیونکہ ابو سفیان کا گھر اتنا بڑا تو نہیں تھا کہ سب لوگ اس میں داخل ہو سکتے۔ چنانچہ یہ اعلان کیا گیا، جو اپنے گھر میں داخل ہو گیا اس کو بھی امان ہے۔ یہ سن کر اہل مکہ حرم کی طرف دوڑے اور کچھ اپنے اپنے گھروں کی طرف بھاگے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں داخل ہونے سے قبل ذیل طوی کے مقام پر لشکر کی تقسیم کی اور مکہ مکرمہ میں مختلف راستوں سے داخل ہونے کی حکمت عملی اختیار فرمائی۔ یہ تمام لشکر اپنے اپنے مقررہ راستوں سے ہو کر مقررہ مقام پر پہنچ گئے اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کا انتظار کرنے لگے۔ اللہ کے آخری نبی آج اپنے اس آبائی شہر میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہو رہے تھے، جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات کی تاریکی میں نکلنا پڑا تھا، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے تھے، جہاں پر مکہ کی وسعتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تنگ کر دی گئی تھی، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طواف کرنے سے روک دیا جاتا تھا، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اوجھڑی ڈال دی جاتی تھی، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برسائے جاتے تھے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑایا جاتا تھا۔ آج اس شہر میں 12,000 کے لشکر کے ساتھ یہ عظیم کامل اور آخری نبی مکہ میں داخل ہو رہے تھے۔ اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیاہ عمامہ باندھ رکھا تھا، ایک اونٹنی پر سوار تھے۔ جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر بیت اللہ شریف پر پڑی تو آپ کا سر مبارک اتنا جھک گیا کہ آپ کی عمامہ شریف کی سلوٹیں ڈھیلی پڑ گئیں۔ اونٹنی پر ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طواف فرمایا۔ ناظرین، مختلف کتب سیرت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ درج ہے۔ اس کا مفہوم عرض کیا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے قریشیوں، اللہ نے تم سے جاہلیت کے غرور کو ختم کر دیا،
سب آدم کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے بنے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہتر وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے قریش بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں؟ سب نے کہا، آپ شریف بھائی ہیں، شریف بھائی کے بیٹے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کریں گے اچھا کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ تمہیں آزاد کیا، سب کو معاف کیا۔ یہ جرت انگیز حوصلہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی ہو سکتا ہے، ورنہ اس موقع پر انسان کہاں قابو میں رہتا ہے۔ فتح مکہ کا سب سے اہم مرحلہ بیت اللہ شریف کو بتوں سے پاک کرنا تھا۔ اس وقت کعبہ میں 360 سے زائد بت موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی کمان کے ساتھ بتوں کو گراتے اور قرآن کی آیت پڑھتے جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹھوکر سے بت اوندھے منہ گرتے جاتے۔ عثمان بن طلحہ چابی لے کر کعبہ کے اندر داخل ہوئے، اس کو تصاویر سے پاک کیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دی اور انہوں نے کعبہ میں طویل عرصے کے بعد اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور ساتھ میں لگی بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیجیے۔ شکریہ۔